وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے، اور جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا، اسے کوئی روک اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب اللہ ارادہ فرماتے کسی کام کا تو اللہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو جب خوشخبری دی گئی کہ آپ کے بیٹا ہوگا تو فرمایا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں 100 سال کے قریب عمر، اور میری بیوی بھی بوڑھی بھی اور بانجھ بھی، میرے اولاد کیسے ہوگی؟ تو جواب کیا دیا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے جوانی میں اولاد دینا اور جناب تندرست عورت کو اولاد پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں بڑھاپے میں اولاد دینا اور بانجھ عورت کی اولاد پیدا کرنا بھی میرے لیے کیا ہے، آسان ہے، اور میں نے تجھے پیدا کیا تو خوش بھی نہ تھا۔ مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی آپ کے بیٹا ہوگا تو حیران ہو کے بولی کیسے، نہ کوئی شادی اور میں کوئی بری عورت ہوں نہیں، ولم یمسسنی بشر، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو جواب کیا ہے، قال كذلك قال ربك هو علي هين، تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے شادی کے ذریعے اولاد دینا میرے لیے آسان ہے، بغیر شادی کے بغیر مرد کے ملے اولاد پیدا کرنا میرے لیے کیا ہے، آسان ہے۔ یہ اللہ کے لیے سب چیزیں آسان ہیں، یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے، یہ تو بنسبت الی المخلوق، یہ تو انسانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور اللہ کے لیے ساری چیزیں کیا آسان ہے۔ اس اللہ کو ساتھ لے لیں۔ آج لوگ اپنے مسئلے حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، گھریلو مسئلے حل کرنے خود حل کرنا چاہتے ہیں، کاروباری لوگ اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، خود حل کرنا چاہتے ہیں، آج حکمران اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، خود حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی طاقت سے حل کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونے، مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے۔ کس کو بیچ میں ڈالو، جسے کہتے ہیں نا جب کسی کا معاملہ پھنسا ہوا ہو نا کہتے فلاں ایم پی اے کو بیچ میں ڈالو، فلاں جج صاحب کو بیچ میں ڈالو، فلاں چودھری صاحب کو بیچ میں ڈالو۔ میرے بھائیو دین کس چیز کا نام ہے کہ دنیا کے انسانوں اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو۔ اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے وزیروں حکمرانوں، اپنے مسائل کے حل کے لیے کس کو بیچ میں ڈالو؟ اللہ کو بیچ میں ڈالو، اللہ مسئلے حل کرے گا۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، تم اللہ کی مان کے چلو، ساری مخلوق تمہاری مان کے چلے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام، دریائے نیل کے نام امیر المومنین کا خط جا رہا ہے۔ آج تو بیوی بات نہیں مانتی، نوکر بات نہیں مانتے، ماتحت لوگ جو ہیں وہ بات نہیں مانتے، کیوں؟ کہ تم اللہ کی نہیں مانتے، لوگ تمہاری نہیں مانتے، مخلوق تمہاری نہیں مانتی، تمہارا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو۔ ہر تمہر ذہن خط لکھ رہے ہیں دریا کے نام، دریا ان کی مانتا تھا، کیوں؟ کہ وہ اللہ کی مانتے تھے، وہ اللہ کی مانتے تھے۔ چھاونی بنانی ہے، صحابہ نے جنگل میں جانوروں کو اعلان کیا، کیا جنگل کے جانوروں اس جگہ کو خالی کرو، اس جگہ کو خالی کرو، 3 دن کی مہلت ہے۔ سارے جنگل کے جانور بھاگے جا رہے ہیں، یہ جانور ان کی مانتے تھے، کیوں؟ کہ وہ کس کی مانتے تھے؟ وہ اللہ کی مانتے تھے۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو۔ بقول ایک بزرگ کے، جب میری بیوی میری بات نہیں مانتی میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے معاملہ اللہ سے کوئی گڑبڑ کیا ہے، اس کا اثر یہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ جب میری سواری میرے اشارے پر نہیں چلتی، پرانا زمانہ ہے، سواری کیا ہے؟ گھوڑا ہے، اونٹنی ہے، خچر ہے، جب میری سواری میرے اشارے پر نہیں چلتی، فرماتے ہیں کہ میں سمجھ جاتا ہوں میں نے کوئی اللہ کے معاملے میں گڑبڑ کی ہے، اس کا اثر یہاں ظاہر ہو رہا ہے، اس کا اثر یہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ آج لوگ اپنے مسئلے خود حل کرنا چاہتے ہیں، آج کی حکومتیں اپنی طاقت سے مسئلے حل کرنا چاہتی ہیں، آج کے کاروباری لوگ اپنے تعلقات سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، آج لوگ اپنے گھریلو مسائل اپنی ذہانت چالاکی سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کبھی حل نہیں ہوں گے، ایک حل ہوگا 4 اور کھڑے ہوں گے، 2 حل ہوں گے 6 اور کھڑے ہوں گے، مسئلے سلجھاتے رہو، اگلے الجھتے رہیں گے، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو راضی
کر لو, اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کی منت خوشامد کر لو, اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ. پھر ہمارے مسئلے کون حل کرے گا؟ کیسے حل کرے گا؟ اپنی قدرت سے. اللہ اپنی قدرت سے مسئلے حل کرے گا. اللہ امن قائم کرے گا اپنی قدرت سے. اللہ خوشیاں دے گا اپنی قدرت سے. اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا اپنی قدرت سے. اللہ پریشانیاں دور کر دے گا اپنی قدرت سے. ہاں تو میرے بھائیو دیکھو, موٹی سی بات ہے, کس کو راضی کر لو؟ اللہ. تو سب دل سے نیت کرو اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. 5 وقت نماز. کتنی نمازیں بھائی؟ دیکھو کیسی عجیب بات ہے. جمعے میں مسجد ہوتی ہے اور فجر میں مسجد. فجر میں مسجد. یہ جو بیٹھے ہوئے سارے, مجھے نہیں پتا فجر میں کون آتا ہے کون نہیں آتا, لیکن سب کو پتا ہے اپنے بارے میں کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے. یہ جو فجر میں مسجد میں نہیں آتا, یہ اپنے آپ سے پوچھے نا, ذرا اپنے آپ سے پوچھو کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں کہ جمعہ فرض ہے؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ یہ مسجد جمعے کے لیے ہے کہ 5 نمازوں کے لیے ہے؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو جمعے کے دن استعمال کرتے ہیں کہ روزانہ استعمال کرتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ آنکھیں روزانہ استعمال کرتے ہیں کہ ہفتے بعد؟ یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ دل, یہ دماغ, یہ عقل, یہ بولنا, یہ سننا, یہ کھانا, یہ پینا, یہ ساری کائنات کا نظام ہمارے لیے چل رہا ہے. اور ہم جو اللہ کے سامنے جمعے کے دن آتے بس. تو سب نیت کرو 5 نمازیں پڑھنی ہے انشاءاللہ بھائی. اور کہاں پڑھنی ہے؟ یہ سب کل فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ آواز میں کرنٹ کوئی نہیں آ رہا ہے, کرنٹ کوئی نہیں آ رہا ہے. یہ سب کل فجر میں کہاں ہونے چاہیے بھائی؟ ہاں, یہ بار بار گھڑی پتہ کون دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ جمعہ پارٹی جو ہوتی ہے. کون سی پارٹی؟ جس نے بھی جمعہ پڑھ کے جانا ہے اور کس نیت سے جانا ہے کہ اگلا جمعہ پھر پڑھنا ہے. اس کی نیت ہی نہیں کہ میں نے اصل میں پڑھنی, میں نے مغرب بھی. ہاں, ہر محلے میں ایک ہوتی ہے جمعہ پارٹی, ایک ہوتی ہے عید پارٹی. کون سی پارٹی؟ جو عید پہ نظر آتی ہے پورا سال. اور ایک ہوتی ہے جنازہ پارٹی, جو کہاں نظر آتی ہے؟ جنازوں میں. جنازوں میں ویسے نظر ہی نہیں آتے. تو میرے بھائی 5 وقت نماز, 5 وقت نماز, 5 وقت نماز. سب دل سے نیت کرو 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. اور کب شروع؟ جو پڑھتے ہیں شکر کریں, جو نہیں پڑھتے وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ شروع کریں. کریں گے نہیں, کریں. ہاں, قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کیا کہتے تھے بوڑھے ہوں گے تو زندگی بدل لیں گے اور جوانی میں مر گئے. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کہتے تھے جب بیمار ہو جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے اور وہ بغیر بیماری کے مر گئے. اور قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کہتے تھے ٹائم نہیں ہے, مصروف ہوں, اٹھا نہیں جاتا, صبح آنکھ نہیں کھلتی. ہاں, مسجد جو ہے جہاں نہیں جاتا, دور بڑی ہے. فیکٹری 10 میل دور ہے, وہاں پہنچ جاتا ہے. اور مسجد محلے میں وہاں نہیں پہنچا جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ نعمت ہے, یہ بات کان میں پڑ جائے, یہ نعمت ہے, نعمت ہے, نعمت ہے, اس کی قدر کریں. روز کسی نے نہیں سمجھانا. ایک بڑے میاں صاحب ہیں فیصل آباد کے, میں کہا میاں صاحب لوگ آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو نماز کا نہیں کہتے, کہیں آپ کا موڈ نہ خراب ہو جائے. ہاں, میں نے کہا میں آپ کا لحاظ کرتا ہوا کہہ رہا ہوں آپ نماز پڑھا کرو ورنہ آخرت میں پھنس جاؤ گے, ورنہ آخرت میں پھنس جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی, نماز میری آنکھوں کی. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں, آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. اب یہ بڑا پریشان کہ یہ کیا بات ہوئی کہ حضور کی آنکھیں سرخ ہیں, اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے نا, یہ خواب سچا ہے, یہ جھوٹا نہیں, کیونکہ شیطان حضور کی شکل میں کبھی نہیں آ سکتا. لیکن آنکھیں سرخ ہے تو کسی اللہ والے کے پاس گئے تعبیر پوچھنے, خواب کی تعبیر پوچھنے, تو ان اللہ والوں نے جواب میں بتایا تم نے بالکل ٹھیک دیکھا ہے, آپ کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں, نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں. یہ جو نماز نہیں پڑھ رہے یہ اللہ کے نبی کو دکھ پہنچا رہے, اس لیے آپ کی آنکھیں سرخ ہیں. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی وجہ سے نبی کو دکھ ہو؟ آپ فجر میں پڑھے سو رہے ہو تو نبی کو خوشی ہو رہی کہ دکھ ہو رہا ہے؟ ہاں, آپ سے سلام پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں امت کے. تو سب دل سے نیت کریں 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سب فجر میں کہاں ہوں گے بھائی؟ فجر میں کہاں ہوں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی بار بار وہی گل کری جان رہے. ہاں, یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آؤ
ایک آدمی کہنے لگا جی آپ بڑی سخت بات کرتے ہو. میں نے کہا میں جن سے بات کرتا ہوں میرے سے بھی زیادہ سخت ہوں, وہ پھر بھی نہیں باز آتے ہیں. جو ابھی بات سن رہا ہے اور فجر میں پھر نہیں آیا تو کیا مطلب؟ سچی بات ہے, بھلے کی بات ہے, آپ کے بھلے کی بات ہے. آپ فجر میں نہیں ہوتے, آپ کا نقصان ہے, دنیا کا بھی نقصان, آخرت کا بھی. آپ فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتے ہو, دفتر جاتے ہو, اپنے گھر کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہو, گویا کہ آپ اللہ سے یوں کہہ رہے ہو, آپ اللہ سے یوں کہہ رہے ہو کہ اللہ مجھے اپنے مسئلے حل کرنے میں, اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں, اپنے گھر کا نظام چلانے میں, اپنے دفتر چلانے میں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ سے یوں کہو گے کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں, اور فجر نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے مسئلے خود ہی حل کر لوں گا. 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھتے. تو آج پکا عزم 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. یعنی کل کو محسوس ہو یہاں پر فجر میں کہ واقعی لوگوں نے بات کو لیا ہے, باقی سمجھدار لوگ ہیں, بے وقوف نہیں ہیں. ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. ہاں, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ ہیں, باہر نکل کے کہے گا ہم مولویوں کی گلائیں گے. کوئی کہتا ہے زندگی تھوڑی ہے قیمتی بناؤ, اللہ کو راضی کرو. کوئی کہتا ہے اور زندگی تھوڑی ہے عیاشی کرو. عوام سیدھے سادھے لوگ جو ہوتے ہیں ان پڑھ, وہ کہتے ہیں عیاشی کرو. یہ جو زیادہ دنیا کے پاس سے پڑھ لکھ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں انجوائے کرو. یہ کیا کہتے ہیں؟ انجوائے کرو. کیا عیاشی کرنی ہے؟ کبھی پیٹ میں درد, کبھی سر میں درد, کبھی آنکھ میں درد, کبھی کان میں درد, کبھی پھوڑا, کبھی پھنسی, کبھی نزلہ, کبھی زکام, کبھی بخار, بیٹا بیمار, بیوی بیمار, ماں بیمار, کبھی باپ مر گیا, ماں مر گئی. یہ کیا عیاشی ہے؟ کیا عیاشی ہے؟ عیاشی جنت میں ہے. عیاشی کہاں ہے؟ جنت میں, جہاں دودھ کی نہریں, جہاں شہد کی نہریں, جہاں شراب کی نہریں, جہاں پانی کی نہریں, جہاں سونے چاندی کے محلات, جہاں سونے چاندی کے محلات, 1 اینٹ سونے کی, 1 اینٹ چاندی کی, 12 مشک کا گھاس زعفران کی, اور کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے, اور اس محل کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے, اس محل کو بنانے والا خود اللہ ہوگا. جہاں 4 اعلانات ہوں گے, زندہ رہو گے موت نہیں, جوان رہو گے بڑھاپا نہیں, خوش رہو گے کبھی غم نہیں, تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں, وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات, اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اور اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں, وہ کہیں گے لبیک و سعدیک, ہم حاضر ہماری سعادت کے اللہ ہمیں پکارے. اللہ فرمائیں گے حل رضیتم, اور راضی ہو گئے. وہ کہیں گے اللہ اب بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں, تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. اللہ فرمائیں گے جو دیا ہے اس سے بہتر دوں, کہ اللہ وہ کیا ہے, چہرے چمک گئے, جہنم سے بچ گئے, اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا, آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. کیا مزے کی زندگی آنے والی ہے. ساری دنیا کے انسان موجود ہوں گے, ساری دنیا کے حکمران, رشتہ دار, خاندان, انبیاء, صحابہ, تابعین, اولیاء سب موجود ہوں گے, اور نام لے کے کہا جائے گا او فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا. اور ایسی کامیابی کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے. تو جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائیو؟ جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائیو؟ ہاں, تو جنت کی ٹکٹ چڑیا گھر کے لیے بھی ٹکٹ ہے. چڑیا گھر میں بھی بغیر ٹکٹ کے نہیں, تو جنت بغیر ٹکٹ کے. جنت کی ٹکٹ توبہ. جنت کی ٹکٹ کیا ہے بھائیو؟ توبہ کر لو, 1000 گنا, لاکھ گنا, کروڑ گنا, ارب گنا, کھرب گنا. اللہ فرماتے کہ آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے, تہ بتہ آسمان تک, صبح کے, شام کے, دن کے, رات کے, آنکھ کے, زبان کے, کان کے, 40 سال 50 سال کے گناہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو بڑا پسند فرماتے ہیں. اللہ بال سفید کر کے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو, بیماریاں لگا کے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو, جنازے دکھا کے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو, اس وبا کے ذریعے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو, حق بات کان میں ڈال کے بھی سنا رہے ہیں توبہ کرو. جو نہیں بھی سننا چاہتے اللہ کہیں نہ کہیں انہیں بھی سنا دیتا ہے
توبہ کر لو. اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ ودود ہے, اپنے بندوں سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس آئے, پاک صاف ہو کر آئے, توبہ کر کے آئے, اپنی جو غلطیاں ہیں ساری بخشوا کے آئے. اس لیے میرے بھائیو, یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے تبلیغ کا, جو نہیں بھی سننا چاہتے ان تک بھی بات پہنچاتا ہے اللہ. توبہ کرو, تو سب پکے دل سے نیت کر لو بھائیو کہ جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ کر آئندہ اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ بھائی.